160 من کھجوریں اپنی ہر ایک بیوی کو. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھرانوں والے ایسے تھے، 1 سال کا غلہ آتا تھا، سارے کا سارا تقسیم کر دینا، سارے کا سارا تقسیم کر دینا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے ہیں. چند دن پہلے ایک یہودی کو اپنی زرہ دی ہے، زرہ اس کے پاس گروی رکھی ہے اور 60 کلو آٹا لیا ہے. اپنی زرہ کو گروی رکھ کے 60 کلو آٹا لیا ہے. اس امت کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اپنے گھر کے حالات یہ ہیں مگر دن کو دعوت ہے، رات کو مصلی ہے، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر التجا ہے، دعا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما قدمت وما تاخرت وما اعلنت وما اسررت. یا اللہ عائشہ کے رضی اللہ عنہا سارے گناہ معاف کر دینا، اگلے پچھلے جو کسی کے سامنے ہوئے، اگر کوئی غلطی ویسے ہوئی یا اللہ سارے گناہ معاف کر دینا. عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا مسکراتی ہیں کہ ان کا سر آپ کی گود مبارک میں جا لگا. فرمایا آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا مجھے آپ نے تعجب کا اظہار کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے تعجب کا اظہار کیا. نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ دعا میں اپنی امت کے لیے، اپنی ساری کی ساری امت کے لیے ہر نماز کے اندر کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منا والاموات. یا اللہ جو تیرے مومن بندے دنیا سے چلے گئے ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے. تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، سلف صالحین. ہم کتنوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر سکتے، اپنی ذات کے لیے نہیں سوال کر سکتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت دیکھیں کہ اگر آپ کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، صحابہ کرام نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ کہا تھا، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات ہوئی، کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اور ہمارے چاند کو جنہوں نے دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا ڈالی. صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اپنی جانوں کو پیش کیا تھا. ختم نبوت کے اوپر جب بات آئی تھی 80,000 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. 80,000 صحابہ کرام نے شہادتیں پیش کی تھی. جتنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں صحابہ کرام گروہ در گروہ نکلے ہیں قتال کے لیے، جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے. یہ وہ صحابہ کرام کی محبت تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنی سواری کو پکڑتے ہیں، مدینے کے ایک چوک پر لے کر آ کر اس کو گھما رہے ہیں، اس کو چکر دلوا رہے ہیں. کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا رأیت رسول اللہ یدیر ناقتہ، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا، آپ اپنی سواری کو لے کر آئے، اس مقام پہ آ کر آپ نے سواری کی لگام کو پکڑے، 2-3 چکر لگائے، میں آپ کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں. قافلہ حج لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے. عبداللہ ابن عمر رستے کے اندر ایک درخت آتا ہے، کہا ٹھہر دو. لوگ سارے ٹھہر گئے، درخت کے نیچے جا کر بیٹھے اور جا کر مسکرانا شروع کر دیا. عجیب بات ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے سارے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، آپ درخت کے نیچے جا کر بیٹھ کر اور مسکرانا شروع کر دیا. بات بھی کوئی نہیں. کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ایسے کیا. یہ لأن المحب لمن يحب مطیع. اگر محبت کا دعویٰ ہے تو عمل نظر کیوں نہیں آتا؟ گفتار کے غازی کیوں ہے؟ کردار کدھر چلا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں مسجد نبوی کے پاس. آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے یہ جو دروازہ ہے یہ عورتوں کے لیے خاص نہ کر دیا جائے. آپ نے کیا نہیں کہ میری امت کے اوپر آپ کو بے شمار مقامات ملیں گے. مسواک فرض نہیں کی، مسواک کو فرض قرار نہیں دیا. کیوں؟ امت کے اوپر مشقت نہ بن جائے. دروازے کو خاص قرار نہیں دیا، کیوں؟ امت کے اوپر مشقت نہ بن جائے. آج امت کو فکر ہی نہیں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا، خیال میں ایک بات آئی تھی کہ دل کرتا ہے یہ دروازہ خواتین کے لیے خاص کر دیا جائے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ساری زندگی میں نے اس دروازے پہ قدم ہی نہیں رکھا کہ میرے نبی علیہ السلام کو پسند ایسے نہیں ہے.
میں کیوں ایسے کروں؟ محبت تو یہ ہوتی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، الکفر ملت واحدہ، کافر مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، سارے کے سارے ایک ملت ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت. یریدون لیطفئوا نور اللہ، سب کا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے، کیا کہ اللہ کا جو نور ہے اس کو ختم کر دیا جائے، جو اسلام روشن چراغ ہے اس کو بجھا دیا جائے، جو اسلام کا نظام ہے اس کو تہس نہس کر دیا جائے. آج انہوں نے کیا بجھانا ہے، آج مسلمان بجھا رہے ہیں، آج ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم نوا بنے ہوئے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. وہ بجھانا چاہتے ہیں، وہ مٹانا چاہتے ہیں، وہ گرانا چاہتے ہیں، وہ توڑنا چاہتے ہیں، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، صفا ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، مگر اللہ غلبہ چاہتا ہے، اللہ فتح چاہتا ہے، اللہ ان کمزوروں کو، ان ناتوا مسلمانوں کو غالب کرنا چاہتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. جو اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آئے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس سے ہمیں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا کلچر ہمیں پسند کیسے ہو سکتے ہیں؟ امریکہ کو قتل کر دیں گے، فلاں کو ایسے کر دیں گے، کفر کے اماموں کو ان کے تختوں سے اٹھا لیں گے، اور کردار کیا ہے، نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، انہی کی محبت، سر سے لے کر پاؤں تک انہی کی تہذیب ناچتی ہوئی نظر آتی ہے. گھروں کے اندر ان کا کلچر ہے، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اور کاروبار کے اندر سارا ان کا رہن سہن، ان کا کلچر ہے، اور یہ محبت کرنے والے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ہمارے حکمران اتنے مرے ہوئے بزدل ڈرپوک ہیں، اللہ کی قسم ان کے اندر اتنا دم ہی نہیں ہے، اتنی قوت ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ وہن اگر آیا ہے تو آج کے مسلمانوں میں اور ان کے حکمرانوں کے اندر. ڈر رہے ہیں کافر، پڑھتے لا الہ الا اللہ اور ڈرتے کفر سے، پڑھتے لا الہ الا اللہ ہے اور محبت نوٹ سے کرتے ہیں، ووٹ سے کرتے ہیں. کوئی ادھر جو ہے نا وہ عوام کو جمع کیے ہوئے ہے، کوئی ادھر جمع کیے ہوئے ہے، کوئی اس کو چور کہہ رہا ہے، کوئی اس کو چور کہہ رہا ہے، کوئی اس کو برا کہہ رہا ہے، کوئی اس کو برا کہہ رہا ہے. ان کا اصل مسئلہ یہ ہے، اس کو چور کہو، اس کو ٹھگ کہو، اس کو دھوکے باز کہو. تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر جب نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، تمہارا ایمان جاگتا کیوں نہیں؟ تم میدان میں آتے کیوں نہیں ہو؟ تم مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ آج کافر جو ہے نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں، ہمارے حکمران اتنے گھرے ہوئے ہیں یہ دھمکی بھی نہیں دے سکتے. شمالی کوریا کیا اتنے سارے وہ لوگ ہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ امریکہ نے دھمکی لگائی ہے، اس نے ہائیڈروجن بم چلا دیا، تمہارے پاس تو سارا کچھ ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک حدیث میں آتا ہے 12,000 لوگ حق کے اوپر ہوں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست ہی نہیں دے سکتی. پتہ ہے پاکستان کے اندر 26 تنظیمیں جہاد کرنے والی، دنیا کے اندر 103 تحریکیں جو اپنے آپ کو جہاد سے موسوم کرتی ہیں، منسوب کرتی ہیں. کہیں غلبہ نہیں ہے، کہیں فتح نہیں ہے، ہر جگہ مسلمان مر رہے. آپ کو کوئی بھی خبر آئے گی، مسئلہ اقصا میں یہ ہو گیا، ہندوستان میں یہ ہو گیا، فلاں میں یہ ہو گیا، اور ابھی دیکھیں ہندوستان میں کیا نہیں ہو رہا. کبھی دیکھیں نا جو ویڈیو آتی ہے، کس طرح مسلمانوں کے سروں کو کاٹا جا رہا ہے، کس طرح پتھروں سے مارا جا رہا ہے، کس طرح کرپانوں سے کیما کیا جا رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ بے ہوش پڑے ہوئے، وہ مست ہوئے، انہیں خبر ہی نہیں ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ قرآن اور حدیث کو مٹانا چاہتے ہیں، یہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. نہ ہم میں دم ہے، نہ حکمرانوں میں دم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیٹے نے کہا ابا جان بدر کے مقام پر آپ بار بار میری تلوار کے نیچے آتے تھے، میں نے چھوڑ دیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بیٹا ایک مرتبہ بھی تو آ جاتا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا، کاٹ دیتا. یہ ایمان ہوتا ہے. کہا ایک مرتبہ تو آ تو جاتا، ایک مرتبہ تو آتا، گردن جدا کر دیتا. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، بیٹا عبداللہ ہے، مدینہ میں داخل ہونے لگا، راستہ بند کر دیا، دیوار کھڑی کر دی، آگے رکاوٹ بن گیا. کہا جب تک اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے تو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ادھر مصعب بن عمیر ہے، کہا ماں نے کہا مر جاؤں گی، تڑپتی رہوں گی، سسکتی رہوں گی، بلکتی رہوں گی، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ پہننا ہے، نہ کنگھی کرنی ہے، نہ نہانا ہے. کہا ولو مت،
ماں تو ایک ماں ہے، تیرے جیسی 100 مائیں ہو، ہزاروں مائیں ہو، ایک ایک کر کے سسک کر مر جائیں، بلک بلک کے مر جائیں، تڑپتی ہوئی مر جائیں، میں امام کائنات کا دھمن چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ آج کا مسلمان اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں، محیصہ ابن سبینہ یہودی کو قتل کرتے ہیں۔ محیصہ تیرا جو ہمسایہ ابن سبینہ یہودی ہے، یہ مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے کہ آج کے کافر نبی علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہے، یا تکلیف ہمارے حکمرانوں کے جو ہے آنکھوں کے آگے پٹی لگی ہوئی ہے، انہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قسم بے حد دکھ ہوتا ہے۔ کہاں یوکرائن اور روس کی لڑائی اور پہنچنے والے ہم ہوتے ہیں، کانگو کے اندر اتحادی جو ہے وہ پاکستان ہے، جنگ امریکہ کی لگے کانگو کے ساتھ، کافر کو مارے اور مسلمان اس کا جا کر ساتھ دے، اور جب مسلمانوں پر ظلم ہو، اسلام پر ظلم ڈایا جائے اور مسلمان چپ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں محیصہ تیرے ہمسائے نے مجھے تکلیف دی ہے۔ محیصہ اٹھتے ہیں، جا کر ابن سبینہ کی گردن اتار دی ہے۔ حویسہ رستے میں ملا، کہا کدھر سے؟ تیری تلوار کو خون لگا ہوا ہے، کپڑوں پہ خون کی دھاریں بنی ہوئی ہے، کیا کر کے آیا؟ کدھر سے آیا؟ کہا میں نے ابن سبینہ کو قتل کر دیا۔ اس نے تھپڑ مارا، دھکا دیا، گرا دیا، کہا واللہ لرب شامل فی بطنک من مال الظالم، تیرے تو جو خون میں، تیرے تو جو جسم میں خون گردش کر رہا ہے، وہ تو اسی کا ثمر ہے، اسی کا نتیجہ۔ چھوٹے سے باپ چلا گیا، اسی نے پالا، اسی نے کھلایا۔ آج بھی حکمران کہتے ہیں نا امریکہ مدد کرتا ہے، امریکہ ایڈ دیتا ہے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کو وہ کہہ رہے ہیں، اس کا بھائی ویسا کہہ رہا ہے، وہ تو ہمیں مدد دیتا ہے، ہمیں غلہ دیتا ہے، اناج دیتا ہے، کھلانے والا، پلانے والا، پالنے والا، پوسنے والا، خیال کرنے والا، اور تو نے اسے قتل کر دیا ہے۔ محیصہ نے کہا میری مجبوری تھی، میں نے قتل کر دیا ہے۔ کہا اس سے بڑھ کر تیری مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ کہا والذی امرنی بقتلہ لو امرنی بقتلک لقتلتک، اللہ کی قسم تجھے علم ہی نہیں ہے، جس ذات نے مجھے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، اگر وہ تیرے قتل کا حکم دیتی میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ تو کیا چیز ہے؟ وہ اسلام کے آگے تو کھڑا ہو، رکاوٹ تو بنے؟ تیری کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اگر اس ذات کا اشارہ تجھ پر ہوتا میں اس سے پہلے تجھے قتل کر دیتا۔ فاسلم حویسہ، جب حویسہ نے یہ بات سنی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ اسلام۔ میرے محترم بھائیوں دیکھیں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ معاذ اللہ کافر کس قدر توہین کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ۔ اس حدیث کے اوپر غور کرے، اللہ کی قسم گستاخ رسول کا علاج نکلتا ہے۔ کہا جو نبی کو گالی دے فقتلوہ، یہ نہیں کرنا احتجاج کرو جی، جلسے کراؤ جی، جناب احتجاج کرو، قرارداد پیش کرو، مذمت کرو، یہ کرو وہ کرو، کانفرنسیں کرو، ادھر سے نکلو ادھر سے نکلو، حکمرانوں کے سامنے بھیک مانگو، یا تم کہو ہم اقوام متحدہ کے سامنے قرارداد کو پیش کریں گے۔ کہا نہیں، من سب نبیا فقتلوہ، میرے صحابہ بائیکاٹ بعد میں ہے، مصنوعات کا بائیکاٹ بعد میں، ہر چیز کا بائیکاٹ بعد میں ہے۔ جس نے بھی اتنی جو ہے وہ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، جس نے بھی نبی علیہ السلام کو تکلیف دی ہے، فقتلوہ، وہ بھائی کیوں نہ ہو، وہ بیٹا کیوں نہ ہو، وہ بیوی کیوں نہ ہو، ہمسایہ کیوں نہ ہو، ملک والا کیوں نہ ہو، مسلمان کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، من سب نبیا فقتلوہ۔ جو نبی علیہ السلام کے معزز مقدس ذات کے بارے میں اپنی دست درازی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، اٹھ کر اس کا جواب دینا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا حسان، قم یا حسان فاجب ہو، علی اٹھ تو بھی جواب دے، حسان اٹھ تو بھی جواب دے، چچا تو بھی اٹھ تو بھی جواب دے۔ آج انہوں نے دست درازی کی ہے، آپ اٹھو نا، لڑو نا، قتال کرو نا، جہاد کرو نا۔ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کے اندر وہی ایمان کا جذبہ، وہی ایمان کے شعلے، مگر لڑنے کے لیے مقام نہیں ہے، منزل نہیں ہے، لڑنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ چند کھڑے ہونے والے، چند لڑنے والے، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ اور اس کا رسول کا نام لیتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دفاع کرتے ہیں، یہ دفاع کے لیے کھڑے ہوئے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، نبی علیہ السلام کی ناموس کے دفاع کے لیے جو کھڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے آج انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، آج انہیں بند کر دیا جاتا ہے، آج انہیں مار دیا جاتا ہے۔ اور اتنا پھر ظلم شاید کہ کافر بھی نہ کر سکے، سارے بیوی بچوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جائے، وہیں پر گلتے رہیں، سڑتے رہیں، کوئی خبر گیری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے میرے دل بھائیوں، یہ 2-3 چیزیں یاد رکھنا۔ اگر آپ اس طرح کا کام نہیں کر سکتے کہ کسی گستاخ کو قتل کر لیں، کم از کم
ہم ایسا تو کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اختیار کر لیں. جب کوئی ایسے کرے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ سیرت ہی اختیار کر لیں صحیح معنوں کے اندر. چہرہ نبی علیہ السلام جیسا، لباس جیسا آپ کو پسند ہے، کردار جیسا آپ کو پسند ہے، چلنا جیسا آپ کو پسند ہے، کھانا پینا وہ جو آپ کو پسند ہے، کاروبار معیشت وہ جو آپ کو پسند ہے، نظام وہ جو آپ کو پسند ہے، گھر وہ جو آپ کو پسند ہے، ماحول گھر کا وہ جو آپ کو پسند ہے، بیوی بچوں کا رہنا سہنا اس طرح کا جو آپ علیہ السلام کو پسند ہے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ لڑ نہیں سکتے، قتال نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، تو آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو تو اختیار کر سکتے ہیں. دوسری بات بعد میں آتی ہے کہ آپ کسی کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.